سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب اللہ چاہے چاند اور سورج کو نورانی کر دے اور جب چاہے ان کا نور چھین لے۔ یہ قہر خداوندی کی نشانیاں ہیں، اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جب تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب کو گہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت اور حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ بخاری شریف۔ اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھائی اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنتے تھے، یعنی قرات آہستہ فرمائی۔ سنن ابن ماجہ۔ یہ خیال شرعاً بالکل باطل اور غلط ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے موقع پر خواتین، بالخصوص حاملہ خواتین پر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس وقت چلتے پھرتے رہنا چاہیے۔ ان توہمات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، خواتین کو بھی چاہیے کہ نماز، ذکر، توبہ و استغفار اور تسبیح و تحمید میں مشغول رہیں۔ اسی طرح حاملہ جانور کو بھی سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت کھڑے رکھنا یا چلاتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور چاند گرہن کی نماز مستحب ہے۔ سورج گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہیں۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے، اور نہ ہو تو تنہا پڑھیں۔ گھر میں یا مسجد میں گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں۔ اور گہن چھوٹنا شروع ہو گیا مگر ابھی بھی وقت ہے، اس وقت بھی شروع کر سکتے ہیں، اور گہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھیں۔ ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں۔ نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت ہے، اور نہ بلند آواز سے قرات، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا 4 پر۔